ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر مکیہ آیتها 8۔ سورۃ التکاثر مکی سورہ ہے اور اس کی آیات 8 ہیں۔ یہ بھی ایک مکی سورت ہے جس میں بہت ہی اہم پیغام موجود ہے۔ چھوٹی چھوٹی سورہ مبارکہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں جو پیغام ہے بہت بڑا ہے اور انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت اہم سورہ ہیں ساری کی ساری۔ سورۃ التکاثر کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہا مادہ ہے جناب اس کا لام، ہا اور واو۔ ویسے باب نون سے آتا ہے، تو باب نون سے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ لہوا لا ہوا یل یلوا یلہو، صحیح ہے جی۔ اور اس میں جب تبدیلی آ جائے گی، اس میں کون سی تبدیلی آئے گی؟ ناقص کی تبدیلی آ جائے گی، ناقص کی تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور صیغہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں۔ اچھا، اس وہ جو ہوگا جب یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا تو غافل ہونا، کھیلنا، غافل ہونا کے معنی میں آتا ہے۔ جب یہ باب افعال سے آئے گا تو باب افعال سے افعل یفعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ الہا۔ اچھا، ایک تبدیلی جو پہلے ہی ہم کر دیں گے وہ کہ ناقص واوی جب مزید فی میں جاتا ہے تو واو کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یا میں، یا میں، ٹھیک ہے۔ جو الہا یا الہا وا سے ہم نے الہا یا کر دیا، اور یلہی وو سے یلہی یو ہو گیا، تو واو یا میں تبدیل ہو گیا۔ ناقص یا ناقص واوی جو ہے وہ جب بھی مزید فی ابواب میں آتا ہے تو یا واو سے واو کس سے بدل جاتی ہے؟ واو یا سے بدل جاتی ہے، تو الہیا یلہی۔ اور ناقص کی تبدیلی آ جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ اس پہ قاعدہ نمبر 1 لگے گا الہا، اس پہ 4 لگے گا یلہی، الہا یلہی۔ اور وہی جو باب فاعل کی خاصیت ہے کہ لازم کو متعدی معنی میں لے جاتا ہے،
غافل ہونا سے غافل کرنا. صحیح ہے جی, غافل کرنا. تو الہا آپ کو پہلا ہی صیغہ نظر آ رہا ہے, الہا. تو الہا جو ہے وہ ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب. صحیح جی, پہلا صیغہ ہے. آگے دیکھنا پڑے گا, کوئی رفع میں اسم تو نظر نہیں آ رہا. التکاثر رفع میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہے فاعل اس کے اندر موجود نہیں ہے, آگے ظاہر ہے. تو اگر یہ فاعل ہو گیا تو کم اٹیچ ضمیر ہے, اور اٹیچ ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے ہمیشہ؟ مفعول. مفعول بنتی ہے. غافل کر دیا کس نے؟ تکاثر نے, جو فاعل ہے. کس کو؟ تم سب کو. صحیح ہے, غافل کر دیا تکاثر نے تم سب کو. ٹھیک ہے جی. تکاثر کاف تا اور را مادہ ہے اس کا. سیدھی کیا مادہ ہے اس کا؟ کاف. ویسے تو یہ اسم ہے, لیکن یہ اسم آپ جانتے ہیں کا سارا مادہ ہے, اور اگر آپ اس کو تفاعل باب میں لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ تکاثرا یا تکاثرو. اور اس کا مجھے ذرا مصدر بتائیں کیا بنے گا؟ تفاعل کے وزن, تفاعل کے وزن پہ, تفاعل کے وزن پہ ڈالیں کاف سارا کو تکاثرن. تفاعلا. تفاعلن کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ تکاثرن. تو یہ تکاثرن ال لگائیں گے تو التکاثر التکاثر التکاثری ہو جائے گا, اور یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ مصدر ہے باب تفاعل کے وزن پہ. مصدر ہے, اسم ہے, باب تفاعل کا مصدر ہے, اسم ہے. تکاثر جو ہے نا, اگر باب تفاعل کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ باہم کا معنی پایا جاتا ہے, مبالغہ ہوتا ہے. تو کس چیز کی تکاثر ہے یہ؟ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے تکاثر کا؟ کثرت آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی, کاف تا را. تو جب یہ تکاثر جو ہے اس کے معنی تین دیے گئے ہیں. کتنے معنی؟ تین معنی دیے گئے ہیں. مال و دولت میں کثرت کرنا. ٹھیک ہے, یہ معنی بھی صحیح ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ مال و دولت یا دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کو کمانا. ایک معنی یہ ہے ایک دوسرے پر تکاثر, ایک دوسرے پر سبقت لے جانا دنیاوی چیزوں کے حصول میں, وہ بھی صحیح ہے. باب تفاعل میں یہ معنی بھی ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے بعد فخر بھی جتانا. صحیح ہے, یعنی تکاثر کے ساتھ ساتھ فخر بھی کرنا ایک دوسرے پر. تو یہ جو تکاثر ہے نا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, مقابلہ کرنا دنیاوی چیزوں کے بارے میں, اس نے غافل کر دیا تم کو, اس نے تم کو غافل کر دیا. آگے چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے معنی پر. حتی جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں حرف جارہ ہے جی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو حتی جو ہے وہ مضارع میں بھی پڑھایا تھا. ایک تو حرف جارہ آپ نے پڑھا تھا جب اسم پڑھ رہے تھا, ہم نے مضارع میں بھی پڑھا تھا. مضارع میں کہاں پڑھا تھا حتی؟ اس میں خفیف ہے سر. صحیح ہے جی, یہ ایک حرف ہے جو مضارع کو, حرف ہے جو مضارع کو کیا کرتا ہے؟ خفیف کرتا ہے, خفیف کرتا ہے, یعنی نصب میں لے جاتا ہے. صحیح ہے, مضارع کو نصب میں لے کے جاتا ہے حتی. تو اس وقت میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, آپ کو میں نے کہا تھا جناب یہ حتی جو ہے نا یہ تو حرف جارہ ہی ہے, اصل میں حتی نصب میں نہیں لیتا مضارع کو, بلکہ اس میں ایک ان ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اور ان آپ نے پڑھا تھا مضارع اخف نہیں, یعنی مضارع کو نصب کرتا ہے,
اور ان کیا کہلاتا ہے؟ ان مصدریہ کہلاتا ہے، یاد ہے؟ صحیح. عموماً اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ، ٹھیک ہے. اور حتیٰ جو ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ. تک کہ. تو یہ جو کہ ہے اس کا ترجمہ اصل میں ایک ان ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ. اور یہ ان جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا، اصل میں یہ ان ہی ہے جو مضارع کو نصب میں لے جاتا ہے. حتیٰ تو حرف جا رہی ہے، صحیح ہو گیا جی. تو ان اس کے اندر ہمیشہ مانا جاتا ہے مقدر. کیا مانا جاتا ہے؟ مقدر. حتیٰ جب بھی آئے گا فعل کے اوپر. کس کے اوپر؟ فعل پہ. اگر اسم پہ آئے گا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. اسم پہ آئے گا جر میں لے جائے گا، حرف جا رہا ہے بس. ٹھیک ہو گیا. حتیٰ اسم پہ آئے گا تو اسم کو کس میں لے جائے گا؟ جر میں لے جائے گا بس. جب فعل پہ آئے گا حتیٰ، جب بھی، چاہے فعل ماضی پہ آئے یا مضارع پہ آئے، جس پہ بھی آئے، تو آپ ہمیشہ ان اس کے اندر مقدر مانیں گے. کیا مانیں گے؟ ان اس کے اندر موجود ہے. اب اگر آگے ماضی ہوگا تو کوئی چینج نہیں آئے گا. ماضی میں تو کوئی چینج نہیں پڑا نا آپ نے، اخف یا خفیف. ماضی میں تو کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے. ماضی کو کوئی چیز چینج نہیں کرتی، اسی لیے ماضی جیسے کہ ماضی کا زمانہ ہے نا، جو ہو گیا ہو گیا، وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ماضی کا صیغہ بھی ہے، اسی لیے اس کو گرامر والے بولتے ہیں مبنی. ماضی کے صیغوں کو کیا بولتے ہیں؟ مبنی ہے، چینج نہیں ہوتا، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. نہ نصب آتی ہے، نہ جر آتا ہے، نہ نصب آتی ہے، نہ جزم آتا ہے، نہ نون ڈراپ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ماضی فکسڈ، پوری گردان ماضی کی فکسڈ ہے، تو مبنی کہلاتا ہے. جو مضارع ہے وہ چینج ہوتا ہے، یا تو جزم آ جاتی ہے، نصب آ جاتی ہے، اگر اس پہ عوامل آ جائے. تو حتیٰ ایک عامل ہے اس کا جس میں ان چھپا ہوتا ہے. تو اگر مضارع آئے گا تو وہ نصب میں چلا جائے گا. صحیح ہو گیا جی، اس ان کی وجہ سے. تو حتیٰ جب بھی فعل پہ آئے گا تو آپ ایک ان جو ہے وہ یہاں پر مقدر مانیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی محذوف مانیں گے کہ ان تو حتیٰ کے اندر موجود ہے ہی. ٹھیک ہے جی. تو ان، اور ان جو ہے اس کو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ان مصدریہ، یعنی یہ مصدر بناتا ہے، یعنی فعل کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے. کیسے؟ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ریوائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. زور تم. ہاں جی، زور تم جو ہے اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ فعل ماضی ہے مضارع؟ ماضی ہے سر. ماضی. کیسے پتا چلا آپ کو انور صاحب؟ اس میں علامت مضارع نہیں ہے اس میں. علامت مضارع نہیں ہے، بہترین. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ تم آ رہا ہے، تم تو تم آ رہا ہے ماضی جی، کے صیغہ میں آتا ہے، فعال تم کے وزن پہ. جی جمع کا صیغہ. صحیح ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا مادہ ہے زا واو اور را، اجوف ہے. ٹھیک ہے جی. جی اگر اس مادے کو بھی ہم باب نون سے لے آئیں، صحیح ہے جی، تو کیا بن جائے گا؟ زوارا یزورو. یزورو. اجوف کی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تبدیل ہو جائے گا زارا. زارا. ٹھیک ہے جی. اور یزورو. اچھا، یہ جو زارا بن گیا، اب زارا زارا زارو اور زارت زارتا. ہاں جی، اس کے بعد اجوف میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس کس میں وزن سر پہ چلا جاتا ہے؟ بام نون پہ ہو تو باب نون پہ ہو تو سر اس میں جو 6 صیغہ نمبر 6 سے جو 14 صیغے ہیں 14 نمبر تک، اس میں 2 تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تو حروف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے فا کلمے کی حرکت بدل جاتی ہے اگر باب نون اور کاف ہو، یعنی کہ اس پہ پیش آ جاتا ہے اگر فا نون اور کلمے کاف کی سے. حرکت تبدیل ہوتی ہے، اگر باب نون اور کاف سے ہو تو پیش آتا ہے، پیش آ ورنہ جائے زیر گا، آتا ہے. ورنہ زیر آ جائے گا. ورنہ جی زیر آ جاتا ہے. تو باب نون سے ہے تو کیا ہوگا؟ اچھا پہلے تو ہم صیغہ بنا لیتے. کیا بنے گا؟ زورنا. نارمل تو ہی بنے گا نا، فعلنا کے وزن پہ زورنا. اب آپ نے بالکل صحیح تبدیلی بتائی
کہ جو حرف علت ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈراپ ہو جائے گا. صحیح ہے جی. اور باب نون سے ہے تو پیش آ جائے گا, تو کیا بن جائے گا؟ زرنا. زرنا. اس کے بعد زرتا زرتما زر تم. دیکھیں جی زرتم آپ صیغے پہ پہنچ گئے. کون سا صیغہ ہے؟ ماضی جمع مذکر حاضر, اور پہلے چوتھے کے علاوہ ہے تو فاعل اس کے اندر ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ انتم. زرتم انتم. ٹھیک ہے جی. آگے المقابر فعل ماضی, اس کا فاعل آ گیا, منصوب اسم آ رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ مفعول. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہ جو فعل فاعل اور مفعول ہے, یہ جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ آپ نے اس کو بنا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اب اگر اس کا جملہ فعلیہ والا ترجمہ کریں اور ان کا جو ہم نارمل ترجمہ کرتے ہیں نا کہ وہ رکھ کے کریں, تو بھی بالکل ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. الہاکم التکاثر, غافل کر دیا تم سب کو, غافل کر دیا تم کو تکاثر. حتی یہاں تک کہ زرتم دیکھ لی تم نے, المقابر قبریں. زرتم جو ہے نا, یہ زارا, صحیح ہے جی, یہ اس کا مصدر آتا ہے زیارتن. زیارت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھنا. کسی سے ملنے کو. ہاں جی, ملاقات کرنا. دیکھ لی تم نے, زیارت کر لی تم نے, کس کی؟ مقابر. مقابر جمع ہے مقبرہ کی. مقبرہ کس کو بولتے ہیں؟ قبر کو. تو مقابر مقبرے کی جمع ہے. یہاں تک کہ تم نے دیکھ لی قبریں. یہ تو ہو گیا کے ساتھ فعل کا ترجمہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اگر آپ اس کو مصدر والا ترجمہ بھی کریں, یعنی ہم کیا کرتے ہیں, جو آگے جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کو ان کے ساتھ ملا کے مصدر مؤول بنا دیتے ہیں, یعنی تاویلاً مصدر. ٹھیک ہے جی. تو یہ مصدر مؤول جو ہے, یہ جار کے ساتھ مل کر, اب یہ کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے اس کو مصدر مؤول بنا دیا ہے, تو اب آپ اس کو مجرور لے کر اس کو متعلق فعل الہا کر سکتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ اب آپ مصدر میں لے کے آئیں گے, یعنی اسم میں ترجمہ لے کے آئیں گے. ان زرتم المقابر, تمہارا قبروں کو دیکھنا. صحیح جی, تمہارا قبروں کی زیارت کرنا. تو وہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں مصدر مؤول والا. اور اگر آپ نارمل کے والا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی جملہ فعلیہ کے ترجمے کے ساتھ ترجمہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل فاعل اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے پورا بنا جملہ فعلیہ. دونوں آیات ملا کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے کامران. ہو گئی سر. اوکے سر ایک سوال ہے. جی جی سر یہ جو ضمیر ہے الہاکم التکاثر اور زرتم, جی تو ضمیر جو ہے وہ تو سکون میں ہوتا ہے, جو میم ہے, لیکن یہاں پہ پیش کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں. جی جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. جو ضمیر ہوتی ہے, یا آپ نے قاعدہ پڑھا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے مجھے یاد ہے, کہ جب بھی دو ساکن آ جائیں, اگر یہاں پہ ساکن ہو تو آگے بھی ساکن ہے, تو دو ساکن کو ملانے کے لیے کیا دیتے ہیں ہم؟ پہلے والے کو زیر لگاتے ہیں. زیر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس قاعدے کی کچھ ایکسیپشنز ہیں, اور اس قاعدے کی ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اگر ضمیر آئے, ٹھیک ہے جی, اور اپنی اوریجنل فارم میں آئے, یعنی کم, تم, ہم, اور آگے ملانا ہو تو پیش لگے گی. صحیح ہے. اگر ضمیر
چینج ہو جائے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ضمیر یہی ہوتی ہے کم کی یا ہم کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پہ حلف جارہ داخل ہو جائے، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی بیتہم، بیتہم ان کا گھر، مرکب اضافی ہے، صحیح ہے جی. اب آپ کو آگے ال سے ملانا ہے تو آپ اس کو پیش دے کے ملائیں گے، بیتہم الذی، صحیح ہو گیا جی. لیکن اگر میں بولوں اس سے پہلے حرف جارہ با آ گیا ہے تو اب یہ ہم کی ضمیر کس میں بدل جاتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہم میں بدل جاتی ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. صحیح جی، بیتی ہم، صحیح ہے جی، بیتی ہم. تو اگر آگے ملانا ہو تب بھی اس ہم، صحیح ہے جی، بیتی ہی ہم. اب جب آگے ملانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہاں جی، تو پیج دے کے آپ آگے ملائیں گے. تو صحیح سر ہے. ہم یہ تو یہ جو ضمیریں ہیں ان کو جب آگے ملاتے ہیں تو پیج دے کے آگے ملاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم یہ کہہ یا سکتے ہیں سر کہ سوری آپ کی بات کرتا ہوں جی کہ جی جو مذکر جمع کی جو ضمیر ہیں ان کو جب ملانا ہو تو ہم پیش لگائیں گے، ایسا کوئی ایکسیپشن ہے؟ ہاں بالکل کریکٹ. نہیں، یا متکلم کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یا متکلم کو جب آگے ملاتے ہیں تو آپ اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے، تھینک یو. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کو مٹا دیتے ہیں. پڑھائی کر رہے ہو؟ جی ہاں، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. قرآن ہے نا جی، قرآن کتاب جو اللہ کی، اچھا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں سمجھنا جو ہے نا، وہ ہماری زبان میں تو نہیں ہے نا جی. کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون. اچھا، یہ جو پہلی آیت ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سے میں نے بولا تھا کہ آپ کے پاس واپس آؤں گا میں انشاءاللہ اس آیت کے متعلق. تو اس میں سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ غافل کر دیا تکاثر میں. اب کس چیز کی تکاثر ہے؟ یہ کس چیز میں آگے بڑھنا ہے اور فخر جتانا ہے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، اور کس چیز سے غافل کر دیا، یہ بھی سوال ہے. ٹھیک ہے جی، کس چیز سے غافل کر دیا، یہ بھی سوال ہے. تو آخرت کی فکر سے. ہاں جی بالکل. اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں، دیکھیں جی، قرآن کے بعض حصہ جو ہے وہ بعض حصے کی تفسیر ہوتا ہے. اسی طرح حدیث پہ جب ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز نے غافل کیا ہے اور کس چیز سے غافل کیا. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس نے غافل کیا ہے. دنیا کی زندگی کا جو زندگی کا سامان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا کی فکر اور سوچ نے کہ جو اہم ترین چیز ہے اس سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اہم ترین چیز کیا ہے؟ وما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ المنافقون میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم کو، لا تلہکم یہی مادہ ہے جی، یہی مادہ ہے اور یہی باب ہے، لا تلہکم، الہا یلہی تلہی، نہ تم کو غافل کر دے کون، لا تلہکم اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ تو غافل کرنے والی کیا چیز ہے؟ مال، اولاد، اللہ کے ذکر سے۔ اور غافل کس سے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہے، آخرت کی فکر سے غافل کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مال انسان کا ایک ایسی چیز ہے، تجارت چل رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے، آفس چل رہا ہے، وہاں نماز بھی چل رہی ہے، صحیح ہے جی۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، میٹنگ بھی ہے، بزنس بھی ہے، اور نماز بھی ہے۔ ابھی جاتے ہیں، بس میٹنگ ختم ہو رہی ہے، ابھی اٹھتے ہیں، بس یہ ڈیل فائنلائز کر لے، ابھی اٹھتے ہیں، بس یہ ایک فائل پہ تھوڑا سا کام ہے، ابھی ختم ہوتا ہے، ابھی 5 منٹ میں ہوتے ہیں، نماز تو ختم ہو گئی جماعت سے۔ تو کس چیز کو پرائرٹی ملی؟ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النور کی وہ آیت دیکھیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جن کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے اہم ترین چیز، آخرت کی فکر ہے اہم ترین چیز، اور یہ دنیا جو ہے، مال اولاد، اس دنیا نے غافل کر دیا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سورۃ الحدید کی وہ آیت بھی دیکھ لیجیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اسی معنی سے لعب ولہو، صحیح ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دیکھیں جی ساری چیزیں آ گئی ہیں، انما الحیات الدنیا، اعلموا جان لو تم سب، انما الحیات الدنیا یقیناً یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے، ٹھیک ہے جی، وزینت اور زینت ہے، زینت ہی ہے نا جناب، وتفاخر بینکم اور تم میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور تکاثر ہے، آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے، کس میں؟ اموال میں اور اولاد۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے ہے، اس کھیتی کی طرح جو اگتی ہے اور پھر آخر میں چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد بوڑھا ہوتا ہے اور چورا چورا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لائف سائیکل وہی ہے جیسے ایک پودے کی ہے، تو پودے کی لائف سائیکل چند دنوں کی ہوتی ہے اور انسان کی لائف سائیکل چند سالوں کی ہے، اس سے ہی فرق ہے نا۔ وفی الحیات الدنیا، صحیح ہے جی۔ اچھا، فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر اسی آیت میں سورۃ الحدید کی، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ابھی وہ عذاب جو ہے یہ سورۃ التکاثر میں بھی آگے نظر آئے گا، میں آگے کی آیت، سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اس کی رضا بھی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، جو بھی چوز کرے، جو اس دنیا میں چوز کرے گا آخرت میں تو وہی ملے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث میں آپ کو حدیث سنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جناب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ہو آدم کے بیٹے کے لیے یعنی انسان کے لیے 2 وادیاں مال یعنی وادیاں ہوں پورے مال کی تو وہ چاہے گا کہ تیسری بھی ہو، اور نہیں پیٹ بھر سکتی ابن آدم یعنی انسان کا مگر مٹی حتی زرتم المقابر. جو قبر کی مٹی ہے نا وہی انسان کا پیٹ بھرتی ہے، اس سے پہلے یہ پیٹ نہیں بھرتا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ روایات 2-3 روایت آئی ہیں بخاری میں ساتھ ساتھ جن میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہیں، جس میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک وادی ہو، الفاظوں کا مفہوم ایسے ہے الفاظ کا کہ ایک وادی ہو تو انسان چاہتا ہے کہ دوسری ہو تو چاہتا ہے تیسری ہو. اس کا پیٹ نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی. جو قبر کی مٹی ہے نا وہی انسان کا پیٹ بھرتی ہے، اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کی جو خواہش ہے یہی ہوتی ہے کہ اور ہو اور ہو اور ہو. تو جناب یہ جو حدیث ہے نا یہ ایکسپلین کرتی ہے سورۃ التکاثر کی پہلی 2 آیات. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو روایت ہے اس میں ابی بن قاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے اس کو وہ قرآن کا حصہ سمجھتے تھے جب تک سورۃ التکاثر نازل نہ ہو. سمجھ رہے جناب؟ جب تک سورۃ التکاثر نازل نہ ہوئی وہ اس حدیث کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ جو انسان کا خیال ہے نا تکاثر تفاخر، زیادہ سے زیادہ کی خواہش، کلا ہرگز نہیں. اس کا جو یہ خیال ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. حرف ردا پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، پچھلی کلاس میں حرف ردا کلا ہرگز نہیں. سوفا کے بارے میں جانتے ہیں آپ حرف استقبال ہے، یعنی جب مضارع کا معنی مستقبل میں خاص کرنا ہو تو سین یا سوفا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تعلمون آپ خوبی سے پہچانتے ہیں یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں فعل اور فاعل، کیونکہ یہ پہلے چوتھے کے علاوہ صیغہ ہے تو فاعل اس کے اندر ہی ہے اور وہ انتم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. ثم عطف ہے، ٹھیک ہے جی، عاطفہ ہے. اور کلا سوف تعلمون بالکل اس سے پہلے والی آیت جو ہے اس کے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو 2 اس کی رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تاکید ہے، صحیح ہے جی، تاکید ہے اس بات کے اوپر، اسی لیے ثم کے ساتھ سیم الفاظ ریپیٹ ہوئے. دوسرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو تمہارا خیال ہے اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کمانے کے بارے میں، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم سب جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ بات صحیح نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے. تو یہ جو پہلی آیت میں آیا یعنی جو تیسری آیت ہے سوف تعلمون، اس سے مراد ان قریب جاننے سے یعنی جب تمہاری موت ہوگی نا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اور جو چوتھی آیت میں آیا سوف تعلمون، جب حشر میں اٹھایا جائے گا نا وہ بھی تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. تو یہ دوسری رائے ہے، اور پہلی رائے جو ہے وہ تاکید کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا تو گرامیٹیکل انالیسس بہت آسان ہے. اس کی بھی ایک پکچر ایک جو ہے وہ لے لیجیے پکچر. جی سر. ٹھیک ہے جی. منور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना था, ये सुम्मा हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन, सुम्मा जी का जी। लफ्जी मायने क्या होता है? फिर फिर। हाँ जी, फिर सही जी, फिर। शुक्रिया। और ये हदीस नंबर कौन से थे साहब ये जो आपने अभी पढ़ी? मैंने जो आपको बताई थी वो थी हदीस नंबर 6439 और 6440 6438, ये पूरे आप रेंज जो है इसमें देख सकते हैं। 6439 है जो हदीस मैंने पढ़ी आपके साथ जी। कल्ला, देखें जी, फिर कल्ला लो तअलमूना इल्मल यकीन। कल्ला हर्फ रिदा है, ठीक है जी। उसके बाद में लो शर्त के लिए आता है। लो किसके लिए आता है? शर्त के लिए। अगर जैसे इन आता है ना शर्त के लिए, लो भी आता है। तालमूना अभी आपने देखा फेल फाइल के साथ है। इल्म अल यकीन, हाँ जी, कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है जी, मुजाफ मुजाफ इलैह। इल्म एक इसम है, अल भी नहीं है, एराब भी हल्की है, और आगे आपको मुदाफ इलैह मजरूर भी नजर आ रहा है, तो कंफर्म हो गया मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह मिलके। ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है वो अगर हम तर्जुमा करें यहां पर, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, अगर तुम जान लो, अगर तुम जान लो यकीन का इल्म, अगर तुम जान लो यकीन का इल्म। ये तो अब अगर आप देखें तो तालमूना और इल्म, अगर गौर करें आप थोड़ा सा, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा मफूल है? हाँ जी, मफूल मुतलक सर। हाँ जी, मफूल मुतलक है, माशाल्लाह, गुड। देखें जी, सेम मादे से आ रहा है ना, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, सही हो गया जी। ये मफूल मुतलक है असल में, सही जी, ताकीद के लिए आया है। अगर तुम जान लो कौन सा इल्म? यकीन का इल्म, सही है जी। तो ये जुमला फेलिया बन गया शर्त, हरफ शर्त लव के लिए शर्त। जब भी हरफ शर्त आता है तो शर्त आती है और जवाब शर्त आता है, करेक्ट? तो ये हो गई शर्त। कल्ला लो, अगर तालमूना, तुम जान लो, तुम्हें इल्म हो जाए, यकीन का इल्म, ये ताकीद के लिए आया, सही है जी, यकीन का इल्म। अच्छा, इल्म जो है ना, उसके उलमा ने 3 दर्जे बयान किए। एक होता है इल्मुल यकीन, पक्का यकीन, सही है जी। दूसरा होता है आइनुल यकीन। हाँ जी, यकीन के दर्जे में आपको बता रहा हूँ। यकीन के जो दर्जे हैं वो क्या हैं? इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, ठीक है जी। और तीसरा कौन सा है? हक़्क़ुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, यस। सही है जी। तो इल्मुल यकीन क्या होता है? यानी जिसका इल्म हो पक्का इंसान को, ठीक है जी। और उसके बाद में
جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں. اینول یقین سے، عین الیقین کون سا ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھنے والا. آنکھ سے جس کا آپ نے مشاہدہ کر لیا ہو. اور تیسرا حق الیقین جس کا تجربہ ہو گیا ہو. سیدھی آسان سی مثال کیا دیتے ہیں؟ آگ جلاتی ہے، یہ سب کے علم ہے، علم الیقین. صحیح ہے جی. اگر کسی نے مشاہدہ بھی کر لیا ہو کہ آگ میں لکڑی ڈالی اور وہ جل گئی، عین الیقین ہو گیا، آنکھ سے دیکھ لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا تھوڑا سا آگ نے اس کو چھو لیا، اس کو ایک چھالا ہی پڑ گیا، تو حق الیقین ہو گیا کہ آگ جلا دیتی. صحیح ہے جی. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب یہ جو شرط آیا ہے اس کا جواب شرط کا، ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب شرط اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت میں، کیونکہ وہ لام سے شروع ہو رہی ہے. صحیح ہے جی. اور عموماً جواب شرط جب لو کے ساتھ آئے تو لام کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے. سورۃ الحشر کی آیت. تو لو کے ساتھ جو جواب شرط جو ہے آگے جب آتا ہے تو لام کے ساتھ آتا ہے. تو اکثر لوگوں نے وہ دیکھ کے اگلی آیت، کیونکہ اگلی آیت ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو لام سے شروع ہو رہی ہے، تو سمجھتے ہیں جی یہ جواب شرط ہے. نہیں، اس کا جواب شرط محذوف ہے. صحیح ہے جی. اس کا جواب شرط محذوف ہے. اور وہ جواب شرط کیا ہے کہ یہ جو تمہارا رد عمل ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اگر تمہیں علم ہوتا، اگر تم جان لو تو جواب شرط اس کا محذوف ہے. تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوگا. تمہارا طرز عمل جو تکاثر ہے اموال کی، اولاد کی اور دنیاوی لذتوں کی، یہ تمہارا عمل ہرگز نہ ہوگا اگر تم جان لو. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. لا ترون الجحیم. لام جو ہے، اچھا اب یہ ہمارا پچھلی کلاس والا ٹاپک آ گیا جو میں نے آپ کو قسم کے حوالے سے پڑھایا تھا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب قسم آتی ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ لام سے. لام سے. جملہ اسمیہ، اس ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ ہو تو انا سے شروع ہوتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے جی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر جملہ فعلیہ اور قسم کے بعد تو پھر کس سے شروع ہوتا ہے؟ پھر سے لام سے. لام سے شروع. اگر مضارع ہو تو لام قسم سے شروع ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اگر مضارع ہو تو لام قسم سے شروع ہوتا ہے. اگر ماضی ہو تو لقد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لقد سے شروع ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن. واضح ہو گیا جناب؟ تو اگر مضارع ہو تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ لام سے. لام قسم سے شروع ہوتا ہے. اور نون ثقیلہ بھی آتا ہے مضارع میں، صرف لام نہیں آئے گا، جی نون ثقیلہ بھی آئے گا. تو آپ کو یہاں پہ نون ثقیلہ بھی نظر آ رہا ہے، لام قسم بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ لام قسم ہے. صحیح جی. یہ نون ثقیلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور بیچ میں اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا جناب، یہ تو فعل مضارع ہے. صحیح ہے جی. فعل مضارع. اس کا مطلب یہاں پہ ایک قسم جو ہے وہ محذوف مانی جائے گی. واللہ لترون الجحیم. صحیح ہے جی. تو یہ تراہو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پہلے اس کو بنا لیتے ہیں. کیسے بنا؟ را حمزہ اور یا مادہ ہے، اس کو ہم نے بنایا بھی تھا. ٹھیک ہے جی. تو رآیا یرآیو. صحیح ہے جی. یرآیو اور یہ بنتا ہے رآ اور یرا. ٹھیک ہے جی. تو جمع کا صیغہ اس کا بنے گا یرا. یرآیو بنے گا سر، لیکن پھر الف کی حرکت حمزے کی حرکت نیچے ٹرانسفر کریں گے. ترایونا. یہ خاص اس کا وہ ہے نا سر، جی آپ نے بتایا تھا کہ حمزہ اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرے گا صرف اسی رآیا میں بس. کریکٹ. صحیح جی. تو یہ یرا سے یرایونا، اور اگر حاضر کا صیغہ بنائیں تو ترایونا. ناقص ہے
دو حروف علت ناقص میں تبدیلی آئے گی، 2 حرف علت جمع ہو گئے ہیں، تو اس میں کون سا والا ڈراپ ہوگا جو مادے کا ہے؟ مادے کا کون سا؟ یا. ٹھیک ہے جی، تو کیا بنا؟ ترون ترونا بنا. ٹھیک ہے جی، ترونا بنا، ترونا. ترون. ٹھیک ہے جی، کیا بنا؟ ترونا. تم سب دیکھتے ہو یا تم سب دیکھو گے. اب اس پہ نون ثقیلہ داخل ہوگا. نون ثقیلہ داخل ہونے کا قاعدہ آپ کو پتا ہے، نون ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر جمع کا صیغہ ہوگا پیش لگا دیں، نون ثقیلہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، اور شروع میں لام بھی آ جائے گا تاکید کے لیے، لا ترون. ٹھیک ہے جی، لا ترون. اگر واحد کا صیغہ ہو تو لا ترون. صحیح ہے جی، واو پہ کیا ہو جائے گی؟ ترن ہو جائے گا. صحیح ہے جی، اس میں واو نہیں ہے، تو راہ پہ زبر شو کرے گی واحد کے صیغے کو، اور واو پہ پیش شو کر رہی ہے جمع کے صیغے کو. تو یہ اسپیشل قاعدہ ہے اس کا، اس میں واو ڈراپ نہیں ہوتا. ورنہ نارملی آپ نے کیا پڑھا تھا، پورا واو اور نون ڈراپ کرتے اور پھر اس سے پہلے جو اس پہ پیش لگاتے جمع کے صیغے کے. لیکن اس میں یہ خاص ہے کہ اس کا واو ڈراپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ہننا. تو یہ ہو گیا آپ کا مضارع جمع مذکر حاضر. سر یہ نون جو ہے نون ثقیلہ کی وجہ سے نہیں ڈراپ ہوا؟ ہاں جی، یہ اس کا رول یہ ہے، آپ لکھ لیں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو. ویسے تو ڈراپ ہوتا ہے واو نون الف نون پورا ڈراپ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، لیکن اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ نون ثقیلہ داخل کریں گے اور جو جمع مذکر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 صیغے جمع مذکر کے، تیسرا اور نواں صیغہ. صحیح ہے جی، تیسرا اور نواں صیغہ، اس میں اگر یہ جو اونا واو اور نون ہے نا، واو اور نون، اس سے پہلے اگر پیش نہ ہو، کیا نہ ہو؟ پیش نہ ہو. جیسے یہاں زبر ہے تو وہ ڈراپ نہیں ہوتا. یہ رول ہے. صحیح. آئیے جی، تو ہم دیکھتے ہیں یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہو گیا، لام قسم آ گئی، نون ثقیلہ ہو گیا. اور الجحیمہ آپ کو پتا ہے کیا ہو گیا؟ اس کے لیے مفعول ہو گیا، مفعول بھی ہے جی، فعل کے لیے. اور یہ پورا بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اب جملہ فعلیہ ہے اور آپ بول رہے ہیں قسم محذوف ہے، تو یہ اس کو آپ جواب قسم کہہ سکتے ہیں. لیکن آگے والی آیت میں ثم عطف آ رہا ہے، تو ابھی ہم اس کو جواب قسم نہیں بناتے اور باقی آیات کو بھی ملائیں گے، پھر ملا کے اس کو ہم جواب قسم بنائیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم سب دیکھ لو گے، ضرور بضرور تم دیکھ لو گے جحیم، آگ، دوزخ. ٹھیک ہے جی، تو سلائیڈ کون سی ہے؟ یہ ہماری 3rd ہے. 3 سر. اس کی ایک پکچر لے لیجیے جناب. ہوگی سر. جہیم کے معنی بھڑکتی ہوئی ہے نا؟ جی جی، جہیم بیسکلی جو ہے نا وہ جہنم کا ہی ایک نام ہے. اچھا اچھا، صحیح جی، جی سر. الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ. صحیح جی. اس کے بعد ثم لترونها، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے جی، تو ثم جو ہے وہ عطف ہے
लतरवुन्ना बिल्कुल वही सीगा है जो अभी अभी आपने बनाया, लतरवुन्ना, ठीक है जी। लाम शुरू में कसम का है, और तरवुन्ना जो है नून सकीला के साथ फिल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, तो इसको हम लिख देते हैं फेल और फाइल। अंतुम इसके अंदर ज़मीर है जो फाइल है, और ताकीद के साथ है लाम और नून दोनों। हा मफूल है और किसकी तरफ जा रहा है ये? जहीम जहीम की तरफ है जी, अल जहीम की तरफ जा रहा है, जो पीछे मफूल आया था, अब यहाँ ज़मीर आई है। ऐनुल यकीन, जैसे इल्मुल यकीन आया था, अब ये यकीन का दूसरा दर्जा हो गया जनाब, तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह हो गया, ठीक है जी। और यहाँ भी देखें, आप इसको मफूल मुतलक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वहां पर तो मादा भी सेम था, ठीक है जी, वहां पर तो मादा सेम था, यहाँ पे मादा तो सेम नहीं है, सही है जी। आइन अल यकीन, आइन देखने से और तरा भी देखने से, तो मादा सेम नहीं है लेकिन माना जरूर सेम है, ठीक है जी। तो मफूल मुतलक आपको पता है, मफूल मुतलक जो है वो अमूमन सेम मादा से आता है, लेकिन सेम माना वाला भी आ सकता है, यानी मादा अलग अलग हो लेकिन माना उसका सेम हो। तो यहाँ पे माना सेम है, तरा तुम सब देखोगे, आइन अल यकीन। सर एक सवाल है सर। जी जी सर ये लतरवुन्ना जो पिछली आयत में लतरवुन्ना है, ये जहीम की तरफ इसका लिंक है, ये जहीम तो मुअन्नस है ना सर, तो लतरवुन्नहा पीछे क्यों नहीं आया सर? यहाँ क्यों नहीं आया? यस सर, यहाँ पे क्यों? जी जी, यहाँ पे हा क्यों नहीं आया? जी सर जी, यहाँ पे जहीम खुद आया ना। अच्छा अच्छा, जब खुद नहीं होगा तो जमीर लाएंगे ना। अच्छा सही है, ठीक, करेक्ट। जब आप खुद आ जाएंगे तो फिर आपकी जगह जमीर थोड़ी आएगी, अच्छा करेक्ट, ठीक, सही, ठीक है जी। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। उसके बाद सुम्मा अतफ ले लेते हैं, लतुसअलुन्ना, लाम वही है, लाम कसम, नून वही है सकीला, तुसअलुन्ना, मादा है सीन हमजा और लाम, सअला यसअलु, बा फतहा यफ्तहु से, सअला यसअलु, सवाल करना, ठीक है जी, सवाल करना, सअला यसअलु। मैंने आपको बताया था जब हमने ये सीगा पढ़ा, जब हमने ये पढ़ा था मादा अपने बेसिक कोर्स में, कि ये जो मादा है ना, इसके दो मफूल आते हैं, सही है, और इसके दो इस्तेमाल है। एक है मांगना के, ठीक है जी, दुआ मांगना, और दूसरा है सवाल करना, ठीक है जी। तो जो सवाल करने के माना में आएगा ना, इसके दो मफूल हैं, एक जिससे सवाल किया जाएगा और जिस बारे में पूछा जाएगा वो अन की ज़मीर के साथ आता है हमेशा। जैसे सूरतुल बकरा में देखें आप, यसअलूना का, वो सवाल करते हैं, का आपसे पहला मफूल, अनिल खमरी वल मैसिर, खमर और मैसिर के बारे में, शराब और जुए के बारे में। यसअलूना का अनिल अहिल्ला, वो आपसे सवाल करते हैं चांद के बारे में, जो नया चांद है। यसअलूना का अनिल रूह, वो आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, ठीक है जी। तो अब यहाँ सवाल वाला आ रहा है, तो दो मफूल, सही जी, ये जहन में होना चाहिए आपके। अब आइए इसका मजहूल बना दें, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यस अलू, तो यस अलुना नहीं है, तुस अलुना है, और आइन कलमे पे जबर भी है, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए मजहूल है। तो अगर मजहूल बनाएंगे तो माजी का बन जाएगा सोइला। अब मैं कायदों में अभी नहीं जा रहा, आपको पता है कायदे, और ये बन जाएगा युस अलू, ठीक है जी। युस अलू से तुस अलू, और नून सकीला दाखिल हो गया तो तुस अलुन्ना, और लाम भी आ गया तो लतुस अलुन्ना। ये बिल्कुल सादा है, सीगा वही वाला है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, फेल प्लस फाइल ताकीद के साथ, ठीक है जी। और ये रहा इसका मफूल सानी, ठीक है जी, जो कि अन की जमीर के साथ आया है। बहरहाल जब अन के साथ आया तो हम उसको जार मजरूर लिख के मुताल्लिक लिख देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर है कि अन के साथ आएगा, यानी जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। पहला मफूल कहाँ चला गया इसका? वो मजहूल जब बन गया तो उसके अंदर ही आ गया ना। मजहूल बनाते तो क्या करते हैं,
نائب الفاعل آ جائے. ہاں مجہول بناتے تو کیا کرتے ہیں, فائل کا ذکر نہیں کرتے اور مفعول کو کیا بنا دیتے ہیں, نائب 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 الفاعل. الفاعل بنا دیتے, وہ اس کے اندر آ گیا انتم. ٹھیک ہے جی, تو جو پہلا فائل ہے وہ اس کے اندر آ گیا, نائب الفاعل بن گیا, اور دوسرا جو فائل ہے وہ ان کی, دوسرا جو مفعول, پہلا جو مفعول ہے وہ نائب الفاعل بن کے اس کے اندر آ گیا, دوسرا مفعول ان کی ضمیر کے ساتھ آپ کو نظر آ گیا. یومئذ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے سادہ سا کہ یہ دو حرف پر مبنی ہے, یوما اور اذن. جب یومئذ آتا ہے نا تو آپ اس کو ظرف کہہ کے آگے بڑھ جائیں, یعنی ظرف کے لیے آتا ہے یومئذ اس دن. ٹھیک ہے جی, یومئذ اس دن, تو اس کو آپ ظرف لے لیں گے. اب یہ بھی عطف ہے, یہ بھی عطف ہے. اب آپ دو معطوف کو ملا کے اس جملے کے معطوف کر کے, اس کو معطوف الیہ کر کے جواب قسم بنا سکتے ہیں, جو آپ نے قسم محذوف مانی تھی. ٹھیک ہے جی, اور اس کو آپ الگ جملہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو ثم کو الگ لے کے اور الگ آپ اس کا گرامیٹک انالیسس کریں. دونوں پاسبل ہے رائے. سر جب ظرف لیا یومئذ کو تو آگے والا جو متعلق ہے یہ کیا مضاف الیہ ہو جائے گا سر؟ اصل میں یہ جو یومئذ ہے نا, اس میں مضاف الیہ دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بولا نا دو حرف ہے یوم, اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے, پھر کسی دن انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھوں گا یومئذ کیسے بنتا ہے. یہ پورا مل کے ہی ظرف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ہی مضاف الیہ بھی اس کا. سوال عن النعیم تو متعلق ہے لتسألن کا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, ایک سوال اور سر, جب بھی سر نون ثقیلہ آئے گا تو ہم اس کو سر ایز اے قسم لیں گے ہمیشہ. لام بھی آئے گا شروع میں. ہاں, لام بھی اگر آئے اور نون ثقیلہ بھی آئے تو لازم وہ جو لام وہ تاکید نہیں ہے بلکہ قسمیہ ہے وہ. اگر جملے کے شروع میں آئے گا, اگر جملے, ٹھیک ہے صحیح ہے, اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو عموماً اس میں قسم محذوف ہوتی ہے, ہمیشہ نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہو گئی, آپ کے سامنے آ گئی. ثم پھر لتسألن, یقیناً ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے اس دن, عن النعیم نعمتوں کے بارے میں, نعمتوں کے بارے میں تم سب سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں. اب یہ کون سی نعمتیں ہیں جناب؟ اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں, چاہے وہ آنکھ, کان, صحت, مال, دولت, اولاد, بیوی, گھر والے, گاڑی, عافیت, ایمان. اس میں ہر نعمت, علم, ہر نعمت شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ سوال کس سے ہوگا؟ کچھ لوگوں کی رائے کہ سوال جو ہوگا نا وہ کافروں سے ہوگا, یعنی جنہوں نے انکار کیا ہے. اور کچھ لوگوں کی رائے سوال تو سب سے ہوگا جن لوگوں کو, جو لوگ ایمان لائے, ان سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. جن لوگوں نے کفر کیا ان نعمتوں پہ, یعنی کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافر ہی ہوئے, نہیں, شکر نہیں کیا اللہ کی رحمت. صحیح ہے, ان سے جب سوال ہوگا تو پھر انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اگر ہم گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 دفعہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو لا تحصوها, تم نہیں گن سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں, اس کا گن نہیں سکتے. صحیح ہے, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں جو اللہ نے ہمیں دی, نہیں سوچا کرنا کیا ہے, ہمیں شکر کرنا. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرنا ہے, کیونکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. انسان تو کسی بھی لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے. انسان کو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں, ہر حال میں.
یہ انسان کا طرز عمل ہونا چاہیے. اور اس سورہ مبارکہ دو اہم ترین نصیحت ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ انسان اس دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو موت آتی ہے. قبر سے جا ملتا ہے تو ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے اس دنیا سے. تو یہ دنیا تو چلتی رہے گی. جو اصل مقصد حیات ہے اللہ کا فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پہ نظر ہر وقت رہنی چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس پہ نظر ہمیشہ رہنی چاہیے، کیونکہ اصل مقصد تو وہی ہے نا. اس دنیا میں تو جو رزق لکھ دیا گیا ہے انسان کے لیے، جب تک آخری نوالا نہیں کھا لے گا موت نہیں آئے گی. کوشش کرنی ہے رزق کی اپنی جگہ، ایسا نہیں گھر پہ بیٹھ جائیں گے رزق خود آئے گا لکھ دیں گے. کوشش اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوشش، معاش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انسان کو معاش کمانی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اصل مقصد حیات نہیں بھولنا چاہیے انسان، کہ انسان اس معاش میں ایسا لگ جائے کہ غافل ہو جائے، اصل بات سے غافل ہو جائے. دوسری نصیحت جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے نا وہ صرف اپنے لیے شکر کرتا ہے، صرف اپنے ہی لیے وہ شکر کرے گا، اس کا فائدہ کسی اور کو تھوڑی ہوگا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کفر کرے تو یقیناً میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اس کو تھوڑی ہمارے شکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو انسان شکر کرتا ہے تو صرف اپنے ہی لیے کرتا ہے. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال گرامر کا انالیسس کے حوالے سے؟ سلائیڈ نمبر 4. صحیح. حرف رضا کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے سر؟ کیا چیز؟ حرف رضا کیا ہوتا ہے؟ یہ کلّا جو ہے حرف رضا آتا ہے. حرف رضا جو ہے وہ آتا ہے، یہ اصل میں ڈانٹ کے لیے آتا ہے کہ جو تمہارا گمان ہے نا، جو تمہارا طرز عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے. کلّا، ٹھیک ہے جی، ہرگز نہیں. واضح کلیئر ہو گیا سر؟ شاہد صاحب جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اور سر یہ صوفہ جو آپ نے حرف استفعال لکھایا، استقبال، حرف استقبال، اچھا حرف استقبال یعنی مستقبل، مستقبل سے ریلیٹ، مستقبل سے استقبال یعنی مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دینا. ان قریب جان لو گے. اچھا اچھا اچھا. مطلب بہت اس کو جلد سر جان لو. ریسیپشن نہیں ہے سر، مطلب استقبال ریسیپشن کے اس میں ہمارے نہیں وہ استقبال نہیں، مستقبل سے ہے. اچھا یہ مستقبل، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. وہ اصل میں وہ استقبال بھی اسی سے. اچھا اچھا اچھا. مطلب یہ مستقبل سے کہ بہت جلد، مطلب ان فیوچر تم بہت کوئکلی تم جان جاؤ گے سر. ہاں جی بہت جلدی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.